وأن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے۔ وہی ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے کائنات کو تخلیق کیا اور تخلیق کرنے کے بعد اس کو تخلیق کرنے کا مقصد بھی بتلا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ان گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بے شمار تکلیفیں برداشت کیں، اور ان لوگوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی راضی ہو کہ جو صحابہ کرام تھے اور جو دین کے مبلغ تھے، جو دین کے داعی تھے، جو دین کے شہداء ہیں، جو دین ہم تک پہنچانے والے امام ہیں، ان تمام سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو کہ انہوں نے صحیح سالم حالت میں ہم تک دین اسلام کو پہنچایا۔ آج اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے کہ جو صحابہ کرام کے بارے میں رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں۔ ہم ان کے انجاموں کو دیکھیں گے کہ جس نے صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف انہیں دنیا میں ذلیل و رسوا کیا بلکہ ان کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ تو اس حدیث کو ہم تک پہنچانے والے راوی حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہم ہے، کہ حضرت عباس بھی صحابی تھے اور حضرت عبداللہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بول و براز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پانی کا لوٹا وضو کے لیے کسی نے رکھا ہوا ہے۔ تو معلوم کرنے پر
پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور دعا دی، اللہم فقہہ فی الدین، کہ اے الہ العالمین انہیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، کہ اے اللہ انہیں دین کی سمجھ بھی عطا فرما اور اس کے ساتھ قرآن کی سمجھ بوجھ بھی عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ضمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی صدرہ قال اللہم علمہ الحکمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ انہیں حکمت عطا فرما۔ تو اس روایت کو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی، کہ جس کسی نے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گالی دی یا ان کے بارے میں اپنی زبان کو دراز کیا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہاں پر بس نہیں، والملائکتی، اور تمام کے تمام فرشتوں کی بھی اس کے اوپر لعنت ہے، والناس اجمعین، اور جتنے انسان ہیں تمام انسانیت کی بھی ان کے اوپر لعنت ہے۔ یہ جو صحابہ کرام میں ان کے بارے میں زبان دراز کرے یا ان کے بارے میں کوئی فضول بات کرے، ان کا انجام یہ ہے، یا جو کوئی ان کے اوپر بہتان لگائے۔ کائنات میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کے بعد اگر پوری دنیا کے اندر اگر کوئی معزز ترین اعلیٰ ترین ہستیاں ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، کہ ان سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اعلیٰ انسان نہیں ہے۔ ان کی دین کی محبت اور ایک دوسرے کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کرنے کی محبت کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرما دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین، کہ جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان سے اللہ خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے باغات جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ نہیں ہے چند دن رہے اور پھر نکال دیا گیا، ایسا نہیں ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان نعمتوں میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے جیسا صحابہ کرام ایمان لائے تھے تو تمہارا ایمان قبول ہوگا اور تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ فَسَيَكْ، اور اگر تم وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تم پیٹھ پھیرو گے تو کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے ان کو اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ تم میرے صحابہ اکرام کو گالی نہ دو، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو وہ ایک مد جو میرے صحابہ نے میرے ساتھ خرچ کیا ہے یا آدھا مد، تم اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت انس سے ایک روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خاطر میرے صحابہ اکرام کو چھوڑ دو، انہیں گالی نہ دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو ان کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ آج ہمارے ہاں بعض بدبخت ایسے ملعون لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرنے والے ہیں، تو ان ملعونوں کے لیے میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی تھے، جب وہ کوفہ کے گورنر تھے تو ان کے بارے میں بعض لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر شکایت کی، تو حضرت عمر فاروق نے اپنے گورنر کو جو مقرر کیا تھا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں واپس بلایا اور ان سے شکایت کے متعلق دریافت کیا کہ آپ کی شکایت آئی ہے کہ آپ نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ تم ویسے ہی نماز پڑھاتے ہوگے جیسے کہ تم نے پڑھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو حضرت سعد نے کہا کہ میں ویسے ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ میرا بھی یہی گمان ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ ایک عمل کو مقرر کیا اور انہیں کوفہ کی طرف روانہ کر دیا کہ ان کے بارے میں مزید کوئی لوگ ہیں جو شکایت کرتے ہیں۔ تو وہ جو بندہ تھا وہ ساتھ لے کر حضرت سعد کو کوفہ میں ہر مسجد میں گیا اور لوگوں سے پوچھتا گیا کہ ہاں بھئی کسی کو کوئی سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت ہے، تو تمام لوگوں نے ان کے بارے میں کلمہ خیر کہا کہ ہاں وہ بہت اچھا بندہ ہے۔ البتہ ایک شخص تھا کہ جیسے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ انسان کہ اپنی شوخیاں مارنے کے لیے، بہتان بازیاں لگانے کے لیے، تو ایک بندہ تھا اس نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر 3 تہمتیں لگائیں۔ اس نے کہا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يُقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جب لشکر جاتا ہے تو اس کے ساتھ نہیں جاتے، اور جب مال آتا ہے مال غنیمت تو اس کو برابری کے ساتھ تقسیم نہیں کرتے، اور نہ ہی فیصلے میں انصاف کرتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ کسی کا فیصلہ کریں۔ یہ حضرت سعد کے اندر 3 خامیاں ہیں۔ تو اس گستاخ شخص کی باتیں تینوں کی تینوں جھوٹی تھی، لیکن اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کو گرانے کے لیے آپ پر جھوٹے الزامات لگا دیے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسے 3 ہی بد دعائیں دیں۔ آپ
رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ فأطل امورہ وأطل فقرہ وارزقہ للفتن، کہ اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، یہ ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ تمام لوگ کہیں کہ ہاں بھئی یہ شخص بڑا بہادر ہے جو حضرت سعد گورنر کے خلاف گواہی دے رہا ہے، اگر تو یہ اس ارادے سے کھڑا ہوا ہے تو پھر اس کی عمر کو لمبا کر دے اور اسے فکر و فاقے میں مبتلا کر دے اور اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تینوں دعاؤں کو قبول فرمایا اور اس شخص کے ساتھ جو حضرت سعد کے خلاف کھڑا ہوا تھا وہ آخری وقت میں جب فوت ہوا تو انتہائی کمپلسری غربت کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوا، اور آخری عمر میں وہ اتنا آزمائشوں میں گھرا ہوا تھا، اتنا وہ آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مبتلا کیا، اس کی عمر اتنی لمبی ہوئی کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی بھوئیں اس کی آنکھوں کے آگے آ جاتی اور وہ بھوؤں کو اٹھا اٹھا کر بازار میں جاتی ہوئی لڑکیوں کو چھیڑتا اور وہ ان کو گالیاں دیتی ہوئی گزر جاتی، اور جب کوئی پوچھنے والا پوچھتا کہ تمہارا یہ معاملہ کیسے ہوا تو وہ کہتا کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی بد دعا کا نتیجہ ہے کہ میں نے ان کے اوپر بہتان لگایا تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مومن مردوں پر اور مومن عورتوں پر ان کے کسی قصور کے بغیر ان کو دکھ پہنچاتے ہیں تو انہوں نے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھا لیا، کہ انہوں نے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا کہ کسی کے اوپر بہتان لگایا۔ اگر نہ چاہتے ہوئے کبھی شیطان انسان کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے تو وہ ان سے گناہ کرا لیتا ہے، تو اسے چاہیے انسان کو کہ فوراً ایسے گناہ سے توبہ کرے، اور جو شخص صحابہ اکرام کا گستاخ ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں ہی ذلیل و خوار کریں گے، اور آخرت میں تو ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایسا ہی ایک کوفی بندہ تھا عبید اللہ بن زیاد، وہ بڑا ہی ہٹ درم اور گستاخ تھا، اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن کے اوپر چھری رکھی، تو پھر اس کا انجام بھی بہت ہی برا ہوا۔ اس چہرے پہ اس نے چھری رکھنے کی حماقت کی کہ جس چہرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام بوسہ کیا کرتے تھے، اس نے جب یہ گستاخی کی تو پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب وہ ذلیل و خوار ہو کر قتل کیا گیا اور اس کی گردن کو کوفے کی جامع مسجد میں رکھا گیا، تو دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سانپ آتا ہے اور آ کر گردنیں پھلانگتا ہوا لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا اس کے نتنوں میں آ کر گھس جاتا ہے، اور تھوڑی دیر ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سانپ وہاں سے نکلتا ہے اور اچانک سے غائب ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ سانپ آتا ہے اور اس کے آ کر نتنوں میں گھس جاتا ہے،
اور تھوڑی دیر اندر ہی رہتا ہے، اس کے بعد وہ سانپ وہاں سے دوبارہ چلا جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ ایسا 3 دفعہ ہوا کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں گستاخی کرنے والوں کا انجام دنیا کے اندر ہی بدترین کر دیا، کہ ان کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا کہ آج کے بعد کوئی گستاخی کی جرت نہ کر سکے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اور ہرگز خیال نہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اس بات سے بے خبر ہے جو ظالم کر رہے ہیں، اور ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ جس دن آنکھیں ان کی پتھرا جائیں گی اور وہ سر اٹھا کر بھاگ رہے ہوں گے، اور ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آئے گی، اور اس دن ان کے دل بدحواس ہوں گے۔ اور ایسے ہی ظالموں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے مزید فرمایا وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ان کے لیے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انجانے میں بھی صحابہ کرام کی گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر صارم المسئول میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبید اللہ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جھگڑے میں ان کو گالی دے دی۔ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو اس کے جرت میں حضرت عبید اللہ کی، حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ عبید اللہ کو لایا جائے، میں اس کی زبان کاٹ دیتا ہوں تاکہ دوبارہ آئندہ کسی کو صحابہ کو گالی دینے کی جرت پیدا نہ ہو۔ یہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا کہ آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، لیکن آج ہم ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں، کسی کو کے بارے میں نازیبا بات کریں، وہ ہمیں زیب نہیں دیتی۔ ہمارے اپنے معاملات میں جب بڑے بات کر رہے ہوں، ان کے اندر جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، تو چھوٹوں کو بولنے کی وہاں پر اجازت نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ہم چھوٹے ہیں، ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں جتنے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں رتبے عطا فرمائے۔ جس نے نیکیاں نہ بھی کی ہوں، صرف نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ہو اسلام کی حالت میں اور وہ فوت ہو گیا، ہم اس کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ جیسا کہ چند جمعے پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ ایک صحابی آیا، اس نے صرف کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور آپ سے مختصر اعمال پوچھے کہ میں کیا اعمال کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اعمال بتلائے اور وہ جانے لگا، واپس پلٹا، اونٹ سے گرا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے فرشتے اس کے جنازے میں شمولیت کے لیے اتنے اتارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مقام کہ صرف انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو گستاخ صحابہ ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی بددعا کریں، اور جہاں تک خود ہم سے ہو سکے ان کا دفاع کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔